अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैशटैग इन्फो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का मौजू नहायत अहम है कि दज्जाल की आमद के बारे में कुछ पुरस्रार हक़ाइक़ हम आज आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी फरमारवा किस तरह दज्जाल की आमद में मददगार साबित हो रहे हैं। सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने नेतन्याहू, जो कि एक इसराइली वज़ीर आज़म है, नियोम शहर में मुलाकात की है। ये पहली मरतबा हुआ है कि एक इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब के शहर नियोम की सरज़मीन पर आया है। नेतन्याहू के आने के पुरस्रार मकसद हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको नियोम प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि नियोम प्रोजेक्ट क्या है। नियोम प्रोजेक्ट एक शहर का ख्वाब था जो कि सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान ने देखा था। अब नियोम प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू हो गया है। नियोम शहर की लोकेशन की बात की जाए तो ये बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करती है। नियोम शहर की लोकेशन ऐसी है कि इसके एक साइड पे इसराइल है, एक साइड पे मिस्र और एक साइड पे उर्दन, और ये रेड सी के ज़रिए सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसराइली बड़ी आसानी के साथ रेड सी के ज़रिए इस शहर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से और भी बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। ये शहर, इसका टोटल रकबा जिस जगह पर ये शहर बनाने जा रहे हैं, ये शहर टोटल 26,500 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर बनाया जाएगा। रकबे के लिहाज से ये बहुत बड़ा शहर है, दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर। लाइक आप पाकिस्तान में रहते हैं तो कराची को तो आप जानते होंगे कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। कराची जैसे 8 शहर इस शहर के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर रख दिए जाएँ, तब जाके ये एक प्रोजेक्ट नियोम प्रोजेक्ट बनेगा। ये इतना बड़ा शहर है कि ये कराची से तकरीबन 8 गुना बड़ा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये शहर दिखने में कैसा होगा, इस शहर में होने क्या जा रहा है, क्या क्या बनने जा रहा है। तो ये एक जदीद तरीन, दुनिया का एक जदीद तरीन शहर होगा जिसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी होगी। इस शहर में जदीद तरीन इंटरनेट 5G सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, जदीद तरीन सफरी सहूलियात होंगी। मतलब ये कि इस शहर में फ़्लाइंग टैक्सी सर्विस वर्क करेगी। उड़ने वाली कारें, जी हाँ नाजरीन, उड़ने वाली कारें इस शहर में वर्क करेंगी। इस शहर का डिज़ाइन, इस शहर को इस तरह से बनाया जा रहा है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर फ्लाइंग कार्स वर्क करेंगी। बड़ा जदीद तरीन सिस्टम होगा। पूरे शहर का कंट्रोल रोबोट्स के पास होगा। सफाई के निज़ाम से लेकर हॉस्पिटल तक, पुलिस, इवन के हर चीज़ यहाँ पे रोबोट्स, हर चीज़ में रोबोट्स काम कर रहे होंगे। ये शहर एक जदीद तरीन शहर बनने जा रहा है। फूड और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज, डिलीवरी और ये वो सारी चीज़ें ड्रोन फैसिलिटी के ज़रिए प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे कोरियर की सर्विस हो, फूड की डिलीवरी हो, या कोई भी ऐसा काम हो जो ऑनलाइन डिलीवरी जैसे हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे यहाँ तो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रोन फैसिलिटीज़ होंगी। ड्रोन के ज़रिए हर चीज़ की डिलीवरी की जाएगी। अब इन तमाम खसूसियात के अलावा ये एक फ़ाइनेंशियल हब होगा, एक दुनिया का फ़ाइनेंशियल हब। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर दुबई को लेते हैं कि दुबई एक जदीद फाइनेंशियल हब है दुनिया का, कि पूरी दुनिया से लोग सरमायादार यहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी यहाँ पे हो रही है। अब इसके बाद से ये मोहम्मद बिन सलमान चाह रहे हैं कि ये नियोम सिटी जो है ये दुनिया का एक फाइनेंशियल हब होगा। पूरे दुनिया से सरमायाकार, यहाँ से कारोबार से रिलेटेड लोग जितने बड़े बड़े हैं वो यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगे। दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताता चलूँ कि इस शहर का सऊदी हुकूमत या सऊदी कानून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये मुकम्मल तौर पर एक लिबरल सिटी बनने जा रही है। एक ऐसी सिटी बनाने जा रहे हैं जहाँ पे कोई सऊदी अरब का कानून, कोई इस्लामी कानून लागू नहीं होगा। आपके पास, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आपके पास सरमाया होना चाहिए, और आप इस शहर में दुनिया का हर काम कर सकते हैं। यहाँ जुए खाने बनेंगे, शराब के अड्डे बनेंगे। यहाँ पे औरतें जैसा चाहें, जिस तरह का चाहें लिबास पहन सकती हैं। मॉडर्न बीचेस बना रहे हैं ये लोग यहाँ पे, यूरोपीय कंट्रीज़ की तरह ये भी मॉडर्न बीचेस बनाएंगे यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ की इजाज़त होगी। कोई भी सरमायादार, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी अयाश यहाँ पे आए तो वो ख़ुद को इनसिक्योर फील ना करे, उस पर कोई पाबंदी ना हो। इवन इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आपकी जेब में सरमाया है, आपकी जेब में पैसा है, आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप इस सिटी में आके, इस शहर में आके, नियोम शहर में आके आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। शराब, जनाकारी, जुए के अड्डे, पार्टियाँ, जो मर्ज़ी करो, बीचेस पे मौज मस्तियाँ करो। किसी किस्म की कोई रोक टोक आपको यहाँ पर नहीं होगी।
ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک ایسی جنت بنانے جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، سب حلال ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تو اس شہر میں آپ پر کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے، کسی چیز کی آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ جو چاہیں دنیا کا جو کام چاہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی لاگت بھی ایک دلچسپ فگر پیش کرتی ہے کہ یہ 500 ارب امریکی ڈالر ہے، 500 ارب امریکی ڈالر، اور 2024-25 تک یہ چاہ رہے ہیں کہ اس شہر کا ایک مین پروجیکٹ جو ہے وہ ایک مطلب کہ سٹیپ وائز پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس میں، تو ایک مین پروجیکٹ اس کا جو تیار ہو چکا ہوگا اور وہاں بہت سارے لوگوں کو یہ آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کی دلچسپی کو خوراک دینے کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک بڑا عظیم الشان پروجیکٹ نیوم پروجیکٹ سعودی حکومت لانچ کرنے جا رہی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے دلچسپ حقائق ہیں، جن میں یہ ہے کہ یہ ایک کلائمیٹ کنٹرول سٹی ہوگی، یہاں کے موسم جتنے ہوں گے ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا، یہاں پر جدید ترین مصنوعی بارشیں برسائی جا سکیں گی، اور اس کے ان سب کے علاوہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو سعودی حکومت کا ہے وہ ہے آرٹیفیشل مون۔ یہ ایک مصنوعی چاند بھی اس شہر میں لگانے جا رہے ہیں، جو ایک ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑی سرمایہ کاری ہے اس میں کہ یہ ایک مصنوعی چاند بھی یہاں پہ لگائیں گے۔ بیسیکلی اس شہر کو مطلب ایک جدید ترین شہر بنانے جا رہے ہیں تاکہ لوگ فیسینیٹ ہوں، لوگوں میں تجسس پیدا ہو اس شہر کو دیکھنے کے حوالے سے، یہاں پر رہنے کے حوالے سے، بڑے بڑے سرمایہ دار یہاں پہ آئیں، ساری چیزیں اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں، جو جہاں تک مجھے سمجھ آئی کہ یہ ساری چیزیں اٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کا۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصل تجزیے کی طرف کہ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم اس شہر میں کیوں آیا۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو یہاں پر کوئی پارٹی اٹینڈ کرنے تو آیا نہیں ہوگا۔ اب پہلی مرتبہ اگر نیتن یاہو سعودی عرب آ رہا ہے، وہ بھی ان کے اس $1 بلین پروجیکٹ میں، تو کوئی تو خاص بات ہے اس میں۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے ناظرین، تو یہ نیتن یاہو کا یہاں پر آنا، اس $1 بلین پروجیکٹ پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، اس شہر کا جدید ترین نظام، یہاں پر عیاشی، یہاں پر شراب، جوئے خانے، زنا کے اڈے، ان ساری باتوں سے ایک ہی حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے، اور وہ ہے دجال اور اس کا فتنہ۔ یہ دجال اور اس کے فتنے کو ہوا دینے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو دجال اور اس کے حواریوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس شہر کو بنانے کا مقصد اس لیے واضح طور پر سامنے آتا ہے کیونکہ اس شہر کی کنسٹرکشن ایسی ہو رہی ہے، اس شہر میں جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے ایک سسٹم کو آرٹیفیشلی طور پر بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مطلب ایک آرٹیفیشل مون بھی بنایا جا رہا ہے، آرٹیفیشل کلائمیٹ کنٹرول سسٹم بنایا جا رہا ہے، آپ وہاں پر جدید ترین ہب بنا رہے ہیں، جدید ترین عیاشی کے اڈے بنا رہے ہیں، ماڈرن بیچز بنا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پرسرار بات یہ کہ یہ سب کچھ ایک اسلامی ملک میں ہو رہا ہے، ایک ایسی کنٹری میں ہو رہا ہے، مطلب باقی تو سب چھوڑیں، ایک ایسی کنٹری میں ہو رہا ہے جس کا نام سعودی عربیہ ہے۔ یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ہمارے دل اور جان مکہ اور مدینہ موجود ہیں۔ اگر اس کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ پہلے مکہ شریف آتا ہے، ٹھیک ہے، مکہ شریف جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اس سے اوپر مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے اوپر نیوم سٹی بنائی جا رہی ہے، نیوم پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ اسرائیل موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی لوکیشن پہ بنایا جا رہا ہے جہاں پہ ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، ہمارا اسلام کا مرکز ہے، وہاں پہ ہمارے ایسے مقامات ہیں جس پر ہماری نسلیں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، وہاں پر ایک یہ بڑا شیطانی پروجیکٹ لگا رہے ہیں جس میں اتنی جدید ترین چیزیں رکھ رہے ہیں، جس میں اتنی فحاشی رکھ رہے ہیں، جس میں اتنی عریانی ہوگی، اس میں اتنے لوگ مطلب کہ اتنے بڑے سرمایہ دار آئیں گے، تو آپ کو پتہ ہے ان عیاشوں کے کام بھی عیاشیوں والے ہوتے ہیں، وہ زنا کریں گے، یہاں پہ جوئے کے اڈے بنے گے، یہاں پہ شراب، مطلب ہر چیز تو انہوں نے وہاں پہ حلال کر دی ہے۔ نمرود کی طرح یہ جو ایک اپنی مصنوعی جنت بنانے جا رہے ہیں، اس میں انہوں نے تو ساری چیزیں حلال کر دی ہیں، کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ دنیا کی کوئی بھی حرام کاری شہر میں لیگلی طور پر کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے جب اس پروجیکٹ کے بارے میں نو ہاؤ ہوئی، پتہ چلا ملٹی میڈیا سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے انٹرویوز میں نے دیکھے اس شہر کے متعلق، تب مجھے تجسس پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ میں یہ ساری انفارمیشن جہاں تک ہو سکے، جہاں تک میرا نالج ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آخرکار ہمارے اسلامی ممالک میں ہو کیا رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس چیز کے آنے کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں۔
تو نبی آخرالزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، اور وہ تباہی تو شروع ہو چکی ہے، بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ آپ دبئی کو دیکھ لیں، آپ باقی اسلامک کنٹریز کو دیکھ لیں، آپ وہاں پہ ان کے رہن سہن، ان کے کلچر کو دیکھ لیں، سب چینج ہو چکا ہے، سب ساری چیزیں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ اب بچا ہوا تھا ہمارا سعودی عرب، ہمارا مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ تو الحمدللہ وہ تو اللہ پاک کی حفاظت میں، ان پر تو یہ کیا دجال بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ دجال کا جو فتنہ، اتنا بڑا فتنہ جس پہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخرالزماں نے بھی پناہ مانگی تھی دجال کے فتنے سے، وہ بھی ہمارے مکہ اور مدینہ تک نہیں رسائی حاصل کر سکے گا، کبھی نہیں حاصل کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو روک دیا جائے گا۔ تو وہ تو یہ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن اسی سرزمین پر یہ ایک شیطانی پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا مجھے بے حد افسوس تھا، دلی طور پر دکھ تھا۔ یہ سب چیزیں تو ہونی تھیں، لیکن یہ سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، کس کے ذریعے ہو رہی ہیں، دکھ صرف اس بات کا ہے۔ اس ساری بحث کو ہم ایک نتیجہ خیز موڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی آخرالزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال اپنے حواریوں کے ساتھ عرب یعنی کہ سعودی عرب، مطلب کہ مکہ اور مدینہ تک آنے کی رسائی حاصل کرے گا۔ تو یہ اس کا ایک مین گیٹ بنانے جا رہے ہیں، یہ اس کو ویلکم کرنے کا ایک پروجیکٹ لگا رہے ہیں کہ یہاں سے دجال اپنے حواریوں کے ساتھ عرب کی سرزمین پر داخل ہوگا۔ لیکن الحمدللہ اگر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ دجال اور اس کے حواری مکہ اور مدینہ تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ان کو روک دیا جائے گا۔ تو اس بات سے ہم مطمئن ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہونی تھی، کیونکہ یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ ان چیزوں کا ہمیں دکھ نہیں ہے، لیکن یہ کن کے ذریعے ہو رہا ہے، کون سے لوگ اس خواب کو تعبیر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے دکھ کا باعث ہیں، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم باعث مسلمان اتنے بڑے پروجیکٹ کو خود لانچ کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ آ کے فحاشی اور عریانی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں عربوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں عربوں کی تباہی کا واضح ثبوت ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک کنگڈم پیلس جو دجال کے لیے تیار کیا جائے گا، اسی کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں ساری چیزیں قدرت سے ٹکر لینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل مون، کلائمیٹ کنٹرول سسٹم، جدید ترین ٹیکنالوجی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک خیر کرے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری فلاح، ہماری ساری ترقی، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، شیطانی فتنہ چاہے جتنا بھی پھیل جائے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی قیمتی آراء کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اویس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔